خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، علامہ مولانا محمد رضا داودانی صاحب، مفتی سہیل احمدی صاحب اور مفتی عامر صاحب. نشریات جاری ہے. میں ذرا پہلے چاہوں گا، ظاہر ہے آج کی ہماری نشریات معمول سے ہٹ کر ہے، آج کی شب ظاہر ہے معمول سے ہٹ کر ہے، تو دامن میں گنجائش کم ہے، لیکن ابتداءً ذرا اسی عنوان سے ماہ رمضان کا الوداع بھی ہے اور ماہ رمضان کی ایک بڑی اہم شب بھی ہے، اس عنوان سے ذرا ابتداءً فرما دیں. پہلے آپ مفتی عامر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کی رات بھی روٹین سے ہٹ کے ہے. جی ہاں. یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ رات بے پناہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی حامل ہے. اور جو لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کسی قیمت پر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے انعام و اکرام کی بارش خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے. واہ واہ. تو اس رات کے حوالے سے کہا کہ خیر من الف شہر، جی، ہزار. تو یہ پوسیبل تو نہیں ہے. کیسے پوسیبل ہے؟ اتنی عمریں کس کی ہیں؟ اور عمر ہے تو یہ کس کو پتہ ہے کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت ہی کرے گا؟ جی جی جی. غفلت میں بھی گزر سکتے ہیں. واہ واہ. اور عبادت کر بھی لی ٹوٹی پھوٹی تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں کس کو پتہ ہے؟ صحیح ہے. لیکن اس رات کو پا لیا، اس رات میں عبادت کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی مقبول عبادتوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو اس رات کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی فراموش نہ کریں، اور اس رات میں جو خصوصی طور پہ ایک توبہ، مغفرت، یعنی دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اصل میں اخروی نجات کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول توبہ، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، آگے بڑھیں. اور واقعتاً آج ہم انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہیں، من حیث القوم بھی، من حیث السوسائٹی بھی. تو ہمیں مطلب ہم نے اس کی نافرمانیاں کی، ہم نے اس کی اطاعت کو ترک کیا، ہم نے اس کے کلام کو نافذ نہیں کیا، اپنایا نہیں، ہم نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہر جگہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ قوم کئی مشکلات کا شکار ہے. اور اگر اس سے نکلنا ہے تو توبہ کریں، معافی مانگے اس رات میں، تو انشاءاللہ دنیاوی بھی، اخروی بھی، انفرادی بھی اور اجتماعی نجات بھی ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو بھی، تمام علماء کو اور ساری ٹیم کو، اور اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو اس رات کی مبارکباد. دیکھیں جس رات اللہ تعالیٰ کی چھما چھم رحمتیں برستی ہوں، وہ رات تو ہمارے لیے خوشی کی رات ہے، عید کی رات ہے. اچھا، یہ راتیں اور ایسے بڑے دن یہ تقاضا کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں راندہ بارگاہ فرما دے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے جب مکالمہ کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں چھوڑوں گا نہیں تیرے بندے کو. تو ساتھ میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے اختیار میں دیتا ہوں، لیکن سن اگر میرا کوئی بندہ موت کے آثار سے پہلے اگر میری جانب لوٹ کر آئے گا تو میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا. سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد سونے پر سہاگا، ایسے بڑے دن، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ رمضان پورا ہے، بڑے دن، بڑی راتیں عطا فرمائیں کہ چلے جی وہاں کچھ نہ کر پائے، ان راتوں میں کر لیجئے، ان دنوں میں کر لیجئے، اور دن میں نہیں کیا تو شب قدر میں کر لیجئے کہ ایک رات میں عبادت کر لو. تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی رحمت فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ رات اعلان کرتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں نارے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. پھر دوسری بات اس میں یہ عرض کروں گا خاص طور پر کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتے وسیم بھائی کتنے آتے ہوں گے مجھے بتائیں؟ سورہ قدر کا ایک معنی تنگی. ارے شب قدر و تنگی،
تنگی کس بات کی؟ رب تعالیٰ کی رحمت تو بے پایاں برس رہی ہے، تنگی اس بات کی کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے آتے ہیں اور مسلمانوں سے، عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیسے معلوم ہو کہ فرشتوں نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے؟ اور اس رات جبرائیل اپنے وہ 2 پر کھولتے ہیں مشارق و مغارب میں جو کسی اور موقع پر نہیں کھولتے، تو کیسے پتہ لگے کہ فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ اس نے کہا پگلے تجھے اتنا نہیں پتا؟ ارے جب تیرا دل روحانیت کی طرف آ جائے، تجھے عبادت کا ذوق ملنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ اور میں اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ حدیث پاک ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی: عادی سود خور، اور والدین کا نافرمان، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، اور مسلمان کے لیے بغض و عداوت رکھنے والا۔ گھر کی جنت آپ سے راضی نہیں، اور وہ آپ سے کہے، مجھ سے کہے، ان سے کہے، کسی شیخ سے کہے کہ حضور دعا کیجئے، کسی کی دعا نہیں لگنی، جنت کے دروازے کو اور جن کے قدموں تلے جنت ہے ان کو راضی کر لو، اور قطع رحمی اگر کی ہے، غلطی اس کی کیوں نہ ہو، جائیے اور کہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفع اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رات بڑی افضل ہے، جیسا کہ ذکر آیا۔ ایک سوال ہے کہ افضل کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ صحیح ہے۔ وسیم بھائی 6 باتیں جو اللہ نے طے فرمائیں قرآن پاک کے تعلق سے، عظمتیں جو عطا ہوئیں، سارے مہینے اللہ کے رمضان افضل قرآن پاک کی وجہ سے، ساری راتیں اللہ کی قدر کی رات افضل قرآن پاک کی وجہ سے، ساری زمین اللہ کی مگر حجاز کا علاقہ مقدس اور افضل قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے، سارے فرشتے اللہ کے لیکن جبرائیل لے کر آتے ہیں قرآن پاک و افضل، سارے انبیاء محمد مصطفیٰ سمیت اللہ کے لیکن محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام افضل کیوں؟ قرآن ان پر نازل ہوا، اور ساری امت اللہ کی یہ امت افضل، اس کو قرآن عطا کیا گیا۔ یہ 6 باتیں تو اللہ نے طے کر دی۔ 7ویں کا خیال میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آئیے اس رات سے تہیہ کریں کہ جس قرآن کی وجہ سے اس رات کو اللہ نے عظمت عطا فرما دی، ہم بھی عظیم ہو جائیں گے اگر قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی۔ مفتی صاحب نے خوب فرمایا اس کے احکام کا نفاذ بھی۔ اور آج 27ویں شب ہے، میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، صدیوں پہلے، 14 صدیوں پہلے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، 74 برس پہلے اللہ نے پاکستان عطا فرمایا، اور ہم نے مانگا تھا اللہ، اور اس نے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے انگریز اور ہندو کی تمام مخالفت کے باوجود۔ کس بات پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے کلام کا نظام لائیں گے، تیری کتاب اور تیرے رسول علیہ السلام کی سنت کو لے کر آئیں گے۔ 14 اگست کی چھٹی منانی ہے، منا لیجئے، ہم چھٹی کے قائل نہیں۔ 27ویں کو پاکستان کا ذکر کر لو، دل بھی نرم ہے، قرآن بھی سنا جا رہا ہے، امت قوم مانگنے والی بھی ہے۔ مقصد اگر یاد آ جائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ذلت سے، رسوائی سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن کے نظام کو لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی عملی اعتبار سے کفر کر رہے ہیں۔ میرے وجود پر میرا اختیار ہے، اگر شریعت کہتی ہے نماز کا حکم دیتی ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتی ہے، سود سے منع کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے ہے۔ اور جن کے پاس اقتدار ہے اور اختیار ہے کہ وہ سود کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ بے حیائی کا طوفان روک سکتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے تو یہ کفر کا فتویٰ عملاً اعتبار سے ان کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ 5 باتیں میں ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ریاستی سطح پر قرآن پاک کی تعلیم، الحمدللہ اس فورم کے تمام حضرات، آپ بشمول آپ اور ہم جانتے ہیں پاکستان کو سعادت ملی ہے، ایک ایسے ترجمے پر اتفاق ہو چکا ہے جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے، اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اس کو انڈورس کر چکی۔ یہ 5 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو خدا را قرآن سمجھا کر
کر پڑھا دیجئے، آپ کی نسل 15-20 سال میں آل ٹوگیدر تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جن کو اقتدار ملے، سورہ حج کی آیت نمبر 41، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں، بدی میں خدا کے واسطے سود کا دھندا ختم کر دو، آج اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم کرو، اللہ کی رحمتیں آسمان سے بھی برسیں گی، زمین سے بھی برسیں گی۔ اور آخری بات ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ تو شرک اور کفر والے کو بھی اگر سچی توبہ لے آئے تو معاف کر دیتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، اجتماعی توبہ کی تھی، ساری قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، پوری قوم میدان میں آ گئی، عورتوں کو بچوں کو لے کر جھک گئے اللہ کے سامنے۔ آج ہمیں ایسی توبہ کی ضرورت ہے۔ اس فورم سے بھی بات ہو رہی ہے، کیا اچھا ہو کہ پوری ملک کی سطح پر ہو کہ مالک ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے تمہیں رونا نہیں آتا، تم رونے والی شکل بنا لو، اور 2 قطرے آنسو کے اگر بہتے ہیں تو اللہ کو خون کا قطرہ جو قتال کے میدان میں بہ جائے اور آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہ جائے وہ بڑا پسند ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ ہمیں، مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تائید اور تائید مزید اور تائید شدید، ان تمام باتوں کی کہ جو ہمارے دوستوں نے یہاں پر ارشاد فرمائی، مفتی صاحبان نے، شیخ صاحب نے۔ امت کا ایک اور نظارہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن مجید تو وہ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر سبھی متحد متفق، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جن کے اوپر سب کا اتحاد اور اتفاق۔ واہ واہ واہ، سبحان ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، شب قدر، تعین تو کوئی بھی نہیں، لیکن بہرحال اس رات کا بھی امکان بہت زیادہ، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان تمام راتوں سے استفادے کی ہم سب کو توفیق عطا الہ فرمائے۔ آمین، الہ وہ آمین۔ قرآن جو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے خود قرآن مجید کے اندر لفظ فرقان استعمال ہوا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کا مطلب ہے کہ جو ڈسٹنگوش کرنے والا ہو، کہ جس کے ذریعے سے فرق سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے۔ ایک طویل حدیث کے اندر جہاں فتنوں کا تذکرہ آیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ مولا علی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ ان فتنوں کے موقع پر بچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ قرآن سے جڑ جانا، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو یقین جانیے کہ قرآن مجید کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مسائل حل کروانے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں۔ شب میں توبہ کا تذکرہ بہت زیادہ آیا، ہونا بھی چاہیے۔ مجھے ایک بات جو یاد آ رہی ہے حضرت استاد علامہ طالب جوہری صاحب کی، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا توبہ ہی کے حوالے سے، وہ کہنے لگے کہ ذرا ایک بات بتاؤ کہ اگر بچہ شیطنت کرے اور بھاگنے لگے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا 5 سال کا، شیطنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، ماں پیچھے پیچھے ہے اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے کہ میں بھاگ تو رہا ہوں مگر ماں آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، اور ماں غضبناک بھی ہے، غصے میں بھی ہے۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، لگتا ہے کہ یہ بس اب مجھے پکڑ لے گی، اور وہ ایک کام کرے کہ بجائے مزید بھاگنے کے پلٹے اور اپنی ماں ہی کے دامن سے لپٹ جائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ ماں کا غصہ محبت میں تبدیل ہوگا یا نہیں؟ میں نے کہا جی حضور یقیناً تبدیل ہوگا، کہ بس سوچو کہ اگر وہ پلٹ کر واپس آ جائے تو ماں کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ پالنے والے ہیں، وہ پروردگار ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ اجازت سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جزاک اللہ۔ بس دامن میں گنجائش کم ہے ہماری، انشاءاللہ پھر سحر کے دامن، سحر کے دسترخوان پہ ہوگی نشست۔ آخری کوئی ایک نصیحت، کوئی ایک بات سب کرنا ہے، بس کوئکلی ہم ایک بس بات لے لیتے ہیں، پھر اس نشست کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں علماء کی۔ خیالات اور فضائل تو کافی ذکر ہوئے، الحمدللہ۔ عملی طور پہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چونکہ آج کی رات خاص طور پہ نزول قرآن سے صحیح ہے، منسوب جی ہاں ہے، جی ہاں۔ تو اگر کوئی چوز کرنا چاہتا ہے عبادت کو، ویسے کوئی بھی کرے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کی رات ایک قرآن پاک کے اعزاز، احترام اور تقدس میں اس کو پڑھتے رہیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، پوری رات قرآن سے جڑے رہیں۔ قرآن اترا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ میں نے آج قرآن اتارا ہے اور میرے بندے اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری ان غفلتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، میں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پیغام دوں گا، یہ پیغام میرے لیے سب کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے
تو دو اشخاص آپس میں جھگڑ رہے تھے. ہاں ہاں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، ٹھیک. لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی. اللہ. تو یہاں سے محدثین نے فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بغض و عداوت دشمنی رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں سے محروم ہو جاتا یہ معاشرہ محروم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آج نزول قرآن کی رات ہے، تو سورہ حجرات کی اس آیت کو مد نظر رکھیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اتحاد اور محبت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. میں کہوں کسی نے کیا خوب کہا کہ فرد ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے. کوئی قبلہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف میں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ففروا الی اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف. انفرادی اجتماعی سطح پر دوڑیں. اور اللہ کی ذات، میں عرض کروں بڑا عجیب جملہ ہے، ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس کائنات کو چلانے والے کے لیے اس پاکستان کے مسائل کو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں. لائک دس، وہ کن کہے گا فیکون کا معاملہ. رونے والے بن جاؤ، پلٹنے والے بن جاؤ، انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ. اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ فضل فرمائے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. قبلہ میں مفتی عامر صاحب کی بات کو خاص طور پر سیکنڈ کروں گا. باتیں تو ساری اچھی ہیں، تو قرآن مجید کے حوالے سے آج کی رات میں خاص اہتمام کریں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ کلام خدا کی اہمیت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے کہ جیسی اللہ کی اہمیت اپنی مخلوق پر ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں. اور پھر حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجید، ظاہر ہے کہ آج رات بہت تمنائیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی جو انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے، مگر ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اور ذکر خدا کرتے ہوئے اپنی دعائیں کرنا بھول گیا، اتنا مشغول ہو گیا قرآن مجید کی تلاوت میں، یاد خدا میں، کہ دعائیں کرنا بھول گیا، مطمئن ہو جائے کہ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ جتنا سارے سائلین کو اس نے عطا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان. جزاک اللہ. بہت نوازش الحمدللہ. آج کی رات سے متعلق پیغام بھی اور اتحاد کے حوالے سے بھی ایک بار پھر الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ایک عملی پیغام. جزاک اللہ. بہت نوازش، بہت شکریہ. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا. آج کی شب کا بھی کچھ حصہ باقی ہے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.